لشکر جو قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ لشکر واقعی ہی موجود ہے؟ اگر ہے تو یہ لشکر کہاں سے نکلے گا؟ کیا ہم اس پیشن گوئی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر کہاں سے ابھرے گا اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ یہ وہ پیشن گوئی تھی جس کو بزرگوں اور علماء نے صدیوں سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہمیں یہ پیشن گوئی حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں لشکر خراسان کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی، اور آخر پر ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج کے دور کا کون سا لیڈر اس پیشن گوئی کے مطابق لشکر خراسان کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے قریب خراسان سے ایک ایسا لشکر ابھرے گا جو حق کا پرچم بلند کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اس لشکر کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کی پیش قدمی کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ لشکر بیت المقدس تک پہنچے گا جہاں یہ حق کا پرچم بلند کرے گا۔ اب اس پیشن گوئی کو ہمیشہ سے علماء اور عوام میں بڑی دلچسپی سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سوال ہمیشہ سے یہ رہا ہے، خراسان کہاں ہے؟ صدیوں سے اس پر مختلف آراء اور قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خراسان موجودہ افغانستان کا حصہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان سے جوڑتے ہیں۔ یہ بحث کافی عرصہ تک جاری رہی اور مختلف علاقوں کو اس پیشن گوئی کا مرکز سمجھا جاتا رہا۔ آج کے دور میں جیسے جیسے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، یہ نشانیاں مزید واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ آج خراسان کے لشکر کی پیشن گوئی کا اطلاق بہت سے لوگوں کے مطابق ایران پر ہوتا ہے۔ ایران کا وہ مضبوط موقف جو اس نے فلسطینی مظلومین کی حمایت اور مغربی طاقتوں کے خلاف اپنایا ہے، اس پیشن گوئی کی تکمیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑی جنگ جو مسلمانوں کو متاثر کر رہی ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہود اور نصرانی طاقتیں ظلم و ستم کر رہی ہیں، اور یہ جنگ ہمیں بہت سی نشانیاں دکھا رہی ہے جو پرانی پیشن گوئیوں سے ملتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کون سا ملک ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر ہم موجودہ دور کے حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ملک ایران ہے۔ جی ہاں، وہ ایران ہی ہے جو فلسطینی مسلمانوں کی کھل کر حمایت کرتا ہے، اور وہ ایران ہی ہے جس نے یہود و نصارہ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اس کردار اور مضبوط قیادت کو دیکھ کر یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ لشکر جس کا ذکر احادیث میں ہے اسی ملک سے نکلنے والا ہے۔ یہ سب باتیں آج کے دور کے حالات کو پیشن گوئیوں سے جوڑتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ شاید ہم لوگ اس وقت کے بہت قریب ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اہل تشیع کی کتاب میں ان روایات کا ذکر ملتا ہے کہ خراسان کے لشکر کا ایسا لیڈر ہوگا جس کے جسم میں ایک نمایاں کمی ہوگی، جس کے ہاتھ میں کوئی نقص ہوگا جو اسے عام لوگوں سے الگ کرے گا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے جو اس لیڈر کی پہچان کرواتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ کون سا ایسا شخص ہے جو اس پیشن گوئی کے مطابق لشکر خراسان کی قیادت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ جب ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی جسمانی حالت کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ مکمل طور پر کام نہیں کرتا، اور یہ نشانی روایات میں بیان نشانیوں سے ملتی ہے۔ یہ نشانی آیت اللہ خامنائی پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ نہ صرف ان کی ظاہری جسامت اس پیشن گوئی سے مطابقت رکھتی ہے، بلکہ ان کی قیادت کا کردار بھی اس لشکر کی قیادت کے لیڈر کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ آیت اللہ خامنائی ہی وہ شخصیت ہیں جو روایات میں ذکر کی گئے لشکر خراسان کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں تو اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہوگا۔ جب ظلم اور ناانصافی کا دور عروج پر ہوگا، قیامت سے پہلے وہ ایسی حکومت قائم کریں گے جو زمین پر امن لے کر آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام میں دو اہم مددگار قوتیں ہوں گی، ایک آسمانی مدد اور دوسری زمینی مدد۔ روایات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے ایک بڑی شخصیت نازل ہوگی، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلامی روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں ایک دور ختم ہوگا اور عدل و انصاف کا نیا دور قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کو زمینی مدد بھی حاصل ہوگی، جس کا ذکر اسلامی احادیث میں کیا گیا ہے، اور یہ مدد لشکر خراسان سے ہوگی۔ خراسان سے نکلنے والی فوج امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف نکلے گی۔
اور ان کی حکومت قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اس لشکر کی طاقت، استقامت اور حوصلہ اس قدر مضبوط ہوگا، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا۔ یہ دونوں قسم کی مدد یعنی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خراسان سے لشکر کا نکلنا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے دور کے حالات دیکھ کر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نشانیاں آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہیں۔ خراسان سے لشکر کی ممکنہ موجودگی، دنیا سے بے انصافی کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریکیں، ان سب چیزوں کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا بھر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یہ نشانیاں مکمل طور پر حقیقت میں بدل جائیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ہم موجودہ مسلم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو ظلم و ناانصافی کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب وہ ممالک ہیں جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ساز باز یا خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران اور یمن اس وقت وہ دو ممالک ہیں جو ظاہری طور پر ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کی حمایت میں آگے ہیں۔ ایران کی جانب سے فلسطین کے مسلمانوں کی کھل کر حمایت اور مغربی اور یورپی یہودی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے تحت خراسان کے لشکر کا کردار ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح یمن میں موجود تحریک بھی ظلم و جبر کے خلاف لڑائی میں مصروف ہے، جسے بعض روایات میں پیشن گوئیوں سے جوڑا گیا ہے۔ آج صرف ایران اور یمن کو دیکھ کر یہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دونوں ممالک اسلامی اتحاد اور عدل کے لیے کھڑے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک سعودی عرب، پاکستان اور دیگر خلیجی ممالک مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحادی بنے ہوئے ہیں، یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دباؤ کے تحت خاموش تماشائی ہیں۔ جبکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک یہود و نصارہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ ایران اور یمن جیسے ممالک دنیا میں اسلامی اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہ حالات و واقعات ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن چکے ہیں، ایک وہ جو حق اور انصاف کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسرا وہ جو مغربی اثرات کے تحت خاموشی اختیار کر چکا ہے یا ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ لشکر ایران سے نکلے گا یا کہیں اور سے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔